حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب دن دہاڑے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ لکی مروت میں ایک 3 سالہ معصوم بچی کو بارش کے دوران اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا۔ آئے روز اس طرح جنازے اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ 13 سال سے کیوں ایک گھونٹ گھونٹ دے کر ہمیں مارا جا رہا ہے؟ حکومت ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارے فورسز ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، ان کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ ہم پر مسلط رہیں؟ یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرپرسن صاحبہ، ایک تو میں گزارش کروں گا کہ میں نے موجودہ حالات میں جو کچھ KPK میں ہو رہا ہے اس پر بات کرنی ہے، لہٰذا 1-2 منٹ اگر زیادہ مل جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ متاع درد دل سے دل مالا مال ہے میرا، زمانہ کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہوں میں۔ یہ انکشاف ہوا ہی نہیں کبھی مجھ پر، خودی پرست ہوں میں یا خدا پرست ہوں۔ نہ پا سکیں گے جوانان باد مست مجھے، خود اپنی ذات میں خمخانہ الست ہوں میں۔ ملا ہے فقر ورثے میں جد امجد سے، مجھے یہ فخر ہے ساقی کہ فاقہ مست ہوں میں۔ کل بھی میں نے یہاں ایک تحریک پیش کی تھی اور میں پورے ایوان کا شکر گزار ہوں کہ بالاتفاق انہوں نے اس کی تائید فرمائی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس شورا کے رکن اور ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے سرپرست حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ کو دن دہاڑے جب وہ صبح نماز کے بعد کوئی 7-7:30 بجے کے درمیان مدرسہ نعمانیہ میں درس دینے کے لیے جا رہے تھے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو اتنے ایکسپرٹ لوگوں نے ٹارگٹ کیا کہ اس گاڑی میں موجود 3-4 افراد وہ زخمی تو ہوئے ہیں، لیکن شہادت صرف حضرت شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ کو ہوئی۔ اس کے فی الفور بعد ہم نے گو کے اگلے دن احتجاج کا اعلان کیا۔ انتظامیہ نے کوشش کی کہ کسی طرح آپ یہ احتجاج ملتوی کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ ہم اپنے کارکنوں کو کیا جواب دیں؟ ہم اپنے کارکنوں سے کون سی بات کریں کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیوں ہوا؟ لیکن میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کا بھی اور خصوصاً ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم آئے روز اس طرح جنازے اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اپریل میں بھی میں نے ایک تحریک التوا یہاں جمع کرائی تھی۔ لکی مروت میں ایک 3 سالہ معصوم بچی کو بارش کے دوران اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا۔ مئی میں یہ واقعات ہوئے، یعنی ہر ہفتے میں ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی ایسا دلخراش واقعہ ہو جاتا ہے
اور ہم پھر اپنے سمجھتے ہیں کہ بس خیر خیریت ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس ملک کو تقسیم کرنا ہے تو آئیں بیٹھیں، بتائیں کس طرح تقسیم کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، لیکن خدارا ہمارے جانوں سے، ہمارے خونوں سے، ہماری عزتوں سے تو نہ کھیل کھیلا جائے۔ کیوں ایک گھونٹ گھونٹ دے کر ہمیں مارا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ملک آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اگر یہ ہمارے فورسز ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بتائیں کہ ہم ان کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ ہم پر مسلط رہیں؟ میرے تحریک انصاف کے ساتھی ناراض نہ ہوں، گزشتہ 13 سال سے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں۔ 13 سال سے ہم پر، اور آج تک دوسری چیزوں تو ایک طرف رکھو، ہمیں امن تک نہیں مل سکتا۔ ہم وہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کے مرکزی قیادت کے گھر پر حملے ہوئے، ہمارے گھروں پر حملے ہوئے، ہمارے بچوں پر حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود حکومت ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ بس وہاں کی حکومت کا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنا ملبہ مرکزی حکومت پر ڈال دیتی ہے، اور مرکزی حکومت تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں چھوٹے بھائی تو چھوٹے بھائی، بڑے بھائی ماشاءاللہ، وہ تو آج کل ان کو ایک وہ ملا ہوا ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کی صلح کرا رہے ہیں اور اس میں ہمارا کردار ہے۔ بھلے ہو، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ذرا اس طرف بھی تو متوجہ ہوں، ہمارے شیخ ادریس کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا صرف اس نے اتنی بات کی؟ کہ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان نے جس طرح جو کردار ادا کیا، ہم آپ کے ہر اچھے کام کی تائید کرتے ہیں اور اس کے جرم میں ہمارے ساتھیوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس تائید کی سزا جمعیت علماء اسلام کو دی جاتی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہمیں تانا فوراً دے دیا جاتا ہے کہ ان کے بڑوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کی نظریں اس وقت سے آج کے اس دن پر تھی کہ یہاں کوئی قوم محفوظ نہیں رہے گی، یہاں تحفظ نہیں ہوگا، یہاں خانہ جنگیاں ہوں گی، یہاں اس طرح کی صورتحال بنے گی، اور اگر اس طرح کی صورتحال کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے تو پھر آپ ہماری ذرا رہنمائی کریں کہ ہم نے مزید بھی اپنے بچوں، اپنی اولادوں کو بھی اسی راہ پر ڈالنا ہے، اسی غیر محفوظ ملک میں ہم نے رہنا ہے، انہی شہادتوں کا ہم نے ہمیشہ جنازے اٹھانے ہیں۔ کبھی اس ملک میں امن آئے گا؟ کبھی ہماری مرکزی قیادت سنجیدہ ہوگی؟ کبھی ہمارے ادارے سنجیدہ ہوں گے؟ کیوں ہمارے سروں کے سودے کی جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم آ کر ایوان میں اس طرح کی باتیں کریں؟ میرے صوبے میں 2015 میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، بلدیاتی انتخابات میں ہم نے ان کو شکست دی۔
उनकी हुकूमत के होते हुए तो आज मुझे बताया जाए, मुझे इल्म है, लेकिन मैं इसलिए यहां ये बातें नहीं करूंगा कि जिस तरह आपकी मरकजी हुकूमत नाअहल साबित हो रही है कौम के लिए, इसी तरह हमारी सूबाई हुकूमत भी नाअहल है, वो इस कौम पर मुसल्लत रहने का हक खो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हम पर मुसल्लत किया हुआ है, उसके बावजूद हमें कहते हैं कि आपने इसी हुकूमत के तहत वक्त गुजारना है। आखिर क्यों? अगर आज हम इस तरह की बात करेंगे, कल हमें भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन हम तो इस मुल्क और कौम के लिए निशाना बनने को तैयार, हम इस मुल्क पर आखिरी कतरा बहाने को तैयार हैं। लेकिन खुदारा इस कौम पर रहम करो, खुदारा इस कौम को तवज्जो दो। हमारी अमन और अमान नहीं है सूबे में, हम गैर महफूज हो चुके हैं सूबे में, और आए रोज मजहब को टारगेट किया जा रहा है, मजहबी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि हमने पार्लियामेंट का साथ दिया, हमने जमहूरियत का साथ दिया, हमने उन लोगों का साथ दिया। तो मेरे मोहतरम साथियों, अगर इस तरह के हालात में भी आप जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और उनकी बातों पर गौर नहीं करेंगे, ये मुल्क मजीद अनारकी की तरफ जाएगा, ये मुल्क मजीद खाना जंगी की तरफ जाएगा, हम मजीद गैर महफूज होंगे। लिहाजा मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा पार्लियामेंट से भी, यहाँ के हुकूमत वालों से भी, यहाँ के बड़ों से भी, कि खुदारा इस कौम पर रहम करें और मजीद हम इन चीज़ों के बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना शेख इदरीस साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन, और उनके बच्चों को अल्लाह ताला उनका सही जानशीन बनाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।